قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کے لرننگ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں یا پچھلے لیکچر میں ہم نے فرسٹ ایئر کی بک اردو کی جو لازمی کتاب ہے اس پہ آغاز کیا تھا، اور پیراگراف رائٹنگ کے حوالے سے میں نے کچھ آپ کو ٹپس بتائی تھیں۔ آج ہم اسی کتاب کے حصہ شاعری کی طرف آئیں گے، اور جو اس میں پہلی شاعری جہاں سے آغاز ہوا ہے حمد کا، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں پھر ایک بار یہ وضاحت کر دوں کہ میرا مقصد صرف ایک نیا انداز دینا ہے تعلیم کا، ایک نیا ٹپس آپ کو ٹپس دینے ہیں تاکہ آپ کی جان نوٹس وغیرہ سے چھوٹ جائے۔ یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کی بربادی اور تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے نوٹس لکھوانے کا، کاپی پہ سوال جواب لکھوانے کا، اور پھر ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی یاد کر لو یاد کر لو۔ بھئی یہ یاد کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ نوٹس کیا ہیں؟ یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ کاپی پہ سوال جواب لکھوانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ایک اچھے طالب علم کو ہمیں صرف یہ پریکٹس کروانی ہے کہ وہ لفظ جملہ لکھ سکے، اس کو اچھے جملے بنانے آئیں، اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو، پھر وہ اپنا دماغ استعمال کرے اور خود سے لکھے۔ اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو اسی انداز میں بتاؤں گا، پڑھاؤں گا کہ آپ ایک دفعہ یہ سن لیں اچھی طرح، پھر اس کتاب کو کھول کے خود جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے آپ پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نوٹس کی لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ رٹا لگانے کی ضرورت ہے، نہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جو آپ کو پڑھا رہا ہوں، جب اس کے بارے میں آپ امتحان میں جائیں گے اور اس چیز کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھا جائے تو آپ اس کا جواب خود سے لکھنے کے قابل ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو جملے لکھنے آتے ہوں، آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو۔ یہ کام آپ نے کرنا ہے، باقی سکھاتا میں آپ کو ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ اس طرح پڑھ کے جائیں تو آرام سے آپ بے فکر ہو کے بغیر یاد کیے رٹا لگائے اور نوٹس کو پڑھ رہے ہیں رات بیٹھ کے 2 بجے تک، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آرام سے جا کے پیپر دے سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں حمد کی طرف۔ فرسٹ ایئر کی بک میں جو حمد ہے اس کے بارے میں، شاعر کے بارے میں یا باقی تفصیل جو ہے وہ کتاب میں دی گئی ہے، لہٰذا اس پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں جو صرف شعر ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ اور اس کے بارے میں کون کون سے سوال آئیں گے یہ آپ دیکھیے گا۔ پہلا ہے جی، ہم شروع کرتے ہیں۔ فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ جی بہت آسان۔ اچھا اب آپ نے کرنا یہ ہے، اس میں آپ 2 لفظ ہیں، پہلے جو شروع میں فکر و دانش، میننگ کیا ہے جی؟ فکر کا مطلب ہمارے ہاں سب سمجھتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو نیگیٹو میں لیتے ہیں۔ ہم لیتے ہیں اس کو ٹینشن کی صورت میں، جسے انگلش میں ٹینشن کہتے ہیں، کہ یار انہوں بڑی فکر ہو گئی ہے، کہتے ہیں نا پنجابی میں یا اردو میں کہ یار میں بہت فکر مند ہوں۔ تو مطلب فکر کے 3-4 ہیں، اب آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ فکر کا مطلب سوچ بھی ہے، تخیل ہے، آپ کی سوچ ہے، اور فکر کا مطلب پریشانی بھی ہے۔ فکر کا مطلب کسی چیز کی تدبیر کرنا بھی ہے، کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے سوچیں تو وہ بھی فکر ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں فکر کا مطلب سوچ ہے، آپ کا تخیل ہے،
آپ کا آئیڈیا ہے، آپ کا دماغ جو سوچتا ہے وہ فکر۔ اچھا، دانش عقل کو کہتے ہیں، فارسی سے آیا ہے اردو میں، دانش کا مطلب بھی عقل ہے، سوچ ہے، تو تقریباً ملتے ہیں۔ فکر و دانش کی ہے معراج۔ اب معراج کیا ہے؟ معراج کا مطلب ہے، عربی سے آیا اردو میں، اوپر جانا، یعنی سیڑھی کو بھی عربی میں معراج کہتے ہیں۔ اس طرح جب آپ اوپر جاتے ہیں، نیچے سے اوپر کی طرف جانا معراج کہلاتا ہے، یا کسی چیز کی انتہا، ایک نہایت اعلیٰ درجہ، جب آپ اختتام تک پہنچ جاتے ہیں کسی چیز کی، آگے کچھ نہیں رہتا، تو وہ معراج۔ تو اب ہماری سوچ اور ہماری عقل جو ہے اس کی انتہا کیا ہے؟ اگر ہم اس کو انتہا کے معنوں میں لیں تو انتہا یہی ہے کہ ہم خدا کو پہچانیں۔ کیسے پہچانیں؟ اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے۔ ارد گرد کے دنیا کو دیکھیں، واقعات کو دیکھیں، فطرت کو دیکھیں، زندگی اور موت، وقت کا گزرنا، موسموں کا ہونا، یہ بیماریاں، دکھ سکھ، اور خاص طور پہ ان معاملات میں جہاں ہم بے بس ہو جاتے ہیں، ہمارا اختیار نہیں چلتا، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کوئی ذات ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، اس ساری کائنات کو بنایا ہے۔ تو یہی سوچ، آپ کی یہ سوچ، یعنی جب ہم پہچان جاتے ہیں اللہ کو، جان جاتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں، تو ہماری سوچ، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اسے مزید بڑھتی ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، وہ سیڑھی چڑھنے والا تصور۔ اور دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ ہم انتہا کو پہنچ گئے، یہی انتہا تھی ہماری سوچ کی۔ بہت بڑی بات ہے اللہ کی ذات کو پہچان جانا، یہ بذات خود ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور جب آپ اللہ کی ذات کو پہچان جاتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں، تو پھر خود بخود آپ کے تمام معاملات زندگی کے جو ہیں وہ درست راستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کی فکر، آپ کی ٹینشن، آپ کے مسائل اس لیے ختم ہو جاتے ہیں کہ آپ اس ذات کو پہچان کر، اس پر ایمان رکھ کر حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، اپنی محنت کرتے ہیں، اور باقی سب کچھ اس کی ذات پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ کنسپٹ جو اس شعر میں آیا ہے۔ اگلا جملہ ہے، یہی وجدان کی آواز ہے، فطرت کی پکار۔ اب وجدان کیا ہے؟ وجدان جو ہمارے اندر کی آواز ہے، جسے انگلش میں آپ بعض اوقات سکستھ سینس بھی کہتے ہیں، چھٹی حس، یا کوئی احساس ہوتا ہے ایک غیر مرئی طور پر، ایک الہامی طور پر، ایک چیز آپ کے دماغ میں آ جاتی ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کیسے آئی، ایک احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہے، یہ یوں ہونا چاہیے، یا یہ یوں ہو سکتا ہے نا۔ کبھی کبھی آپ کو خود یہ احساس ہوتا ہوگا، کئی معاملات میں، زندگی کے کئی باتوں میں آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ اس طرح ہوگا، تو یہ وجدان ہے جو آپ کے اندر سے ایک آواز آ رہی ہے۔ پھر فطرت کی پکار یہ ہے کہ آپ فطرت کو دیکھیں۔ فطرت کیا ہے؟ ہمارے ارد گرد کی جتنی بھی دنیا ہے، باہر جو کچھ بھی ہے، ہمارے جسم سے باہر، ٹھیک ہے نا، وہ فطرت ہی ہے۔ یہ سردی، گرمی، ٹھنڈا گرم موسم، بیماری، دکھ سکھ، پہاڑ، آبشار، درخت، یہ جانور، یہ پرندے، یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ سب، اس کو ہم کہتے ہیں فطرت، یہ سب فطرت ہے۔ تو یہ سب دیکھ کے ہی ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ تو اب اس شعر کو اگر آپ دیکھیے تو مجھے بتائیے، اگر آپ امتحان میں گئے ہیں اور اس کے حوالے سے کیا سوال بن سکتا ہے؟ یہ ہے میرا خاص طریقہ کار۔ جواب کو چھوڑ دیں، آپ سوال سوچیں، بنائیں، خود مجھے بتائیں کہ آپ سوچیں کیا سوال بنائیں گے۔ چلیں میں آپ کی مدد کرتا ہوں اس پہلے شعر میں۔ ایک سوال تو یہی ہو سکتا ہے جو بالکل سادہ ہے کہ اس کی تشریح کر دیں، جو عام طور پہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو تشریح کر دیں۔ تو میں نے آپ کو جو 2 لفظ 3 بتائے ہیں، فکر، دانش، معراج، وجدان اور فطرت، اور خدا کا اقرار، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ بس آپ نے ان کو پہچان لیا، ان کے مطلب آپ کو آ گئے، اب لکھنا آپ کو آتا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا، ان لفظوں کو رکھ کے سامنے، ان کے مطالب کو رکھ کے سامنے جب آپ لکھنا شروع کریں گے تو خود بخود اس کی تشریح ہوتی جائے گی۔ آپ کو کسی نوٹس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لکھنے کی، یاد کرنے کی، رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لفظ تو آپ کے سامنے ہوں گے، لکھا آپ کے سامنے ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بتا دیا کہ اس کو یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، اور یہ کیوں ہے، ٹھیک ہے، کہا گیا۔ تو اب آپ لکھنا شروع کریں، بسم اللہ کریں، آپ خود بخود لکھ لیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف خود سے سوال بنائیں اور لکھنے کی، اپنے آپ سے لکھنے کی، میں نوٹس کی بات نہیں کر رہا، خود آپ لکھنا چاہتے ہیں کچھ تو لکھیں، یعنی نوٹس آپ خود بنانا شروع کر دیں نا۔ جب آپ خود نوٹس بنائیں گے تو وہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ تو آپ کو آتا ہے، آپ کہیں گے تو میں نے خود لکھ لیا، تو پھر یہی چیز آپ
امتحان میں بھی جا کے لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک تو سوال یہ بن گیا، اب اور سوچیں، یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں سے یہی 2-3 الفاظ کے معنی آپ سے پوچھ لی جائیں، مثلا فکر کے کیا مطلب ہے۔ اگر اس طرح سوال آتا ہے تو آپ لکھیے گا کہ فکر کا مطلب جو میں نے 2-3 مطلب بتائے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ نیگیٹو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، منفی معنوں میں بھی کہ ہم پریشان ہیں تو ہمیں فکر ہے، تدبیر کے معنوں میں بھی آتا ہے، سوچ کے معاملے کا مطلب بھی آتا ہے۔ یہ 2-3 لکھ کے پھر آپ نے لکھنا، بتانا یہ ہے کہ اس شعر میں جو آپ کو ابھی پیپر میں دیا گیا ہے کہ سامنے ہے، یہاں فکر سے کیا مطلب ہے۔ تو یہاں فکر سے مراد عقل ہے، خیال ہے، سوچ ہے، تو یہ آپ نے یہ لکھنا ہے، تو اس کا جواب ہو گیا۔ اسی طرح اب فطرت کی پکار کیا ہے، سوال یہ بھی آ سکتا ہے۔ دیکھیں آپ سوال بنائے نا کہ اس شعر میں فطرت کی پکار کہا گیا ہے، تو فطرت کی پکار کیا ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ کو جب شعر آ گیا تو اس میں بھی یاد کرنے کی، رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہے فطرت کی پکار؟ ہر چیز فطرت میں ہمارے ارد گرد ہے نا، تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے، ہمیں کوئی بنانے والا تو ہے نا، وہ اللہ کی ذات ہی ہے۔ یہ سب کچھ خود بخود تو نہیں بن گیا، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ ہمیں کوئی بنانے والا ہے، جو اس نظام کو چلا رہا ہے وہ چلانے والا ہے۔ تو اس طرح یہ 2-3 سوال میں نے آپ کو بتا دیے۔ آپ بیٹھیے آرام سے، تنہائی میں سوچیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، گروپس میں بیٹھیں، مشورہ کریں اور اس پہ کویسچنز بنائیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کتنے سوال بنا سکتے ہیں، اور آپ خود بخود دیکھیں گے کہ جتنے آپ سوال بناتے جائیں گے اتنے ہی خود بخود جواب آپ کو آتے جائیں گے۔ اور جب یہ سب سوال اور جواب آپ کو آ جائیں گے اور جب آپ پیپر دینے جائیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا سب کچھ، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی اکیڈمی کی ضرورت نہیں ہے، کسی ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اسی طرح پڑھیے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ ذرے ذرے کی شہادت کہ خدا ہے موجود، پتے پتے کو ہے سانحے کی صفت کا اقرار۔ وہی بات جو پچھلے شعر میں تھی اس کو کنٹینیو کیا گیا ہے، یعنی ذرے ذرے کی شہادت ہے، وہی فطرت کی پکار۔ ذرہ ذرہ یہ بتا رہا ہے دنیا کا، اس کائنات کا، کہ خدا موجود ہے، کسی نے اس سب کائنات کو، ان چیزوں کو بنایا ہے، خود بخود کبھی کوئی چیز نہیں بن جاتی۔ اور پتا پتا جو ہے درختوں کا، وہ اقرار کر رہا ہے کہ کتنی خوبصورتی سے اس پتے کو بنایا گیا ہے۔ یعنی اب سائنس بھی کہہ رہی ہے، دیکھیں ایک پتا بظاہر تو ایک پتا ہے، پر اس کے اندر اب بایولوجی والے پڑھتے ہیں، جو آپ بایولوجی پڑھیں گے، سائنس کے طالب علم بھی آپ کے اندر ہیں، تو وہ دیکھیں کہ اس پتے کے اندر کتنا نظام ہے ایک پورا۔ جس طرح ہمارے جسم کے اندر ایک وینز کا نظام ہے، شریانوں کا، خون جاری رہتا ہے، اسی طرح یہ پتا بھی، اس کے اندر بھی وینز ہیں۔ یہ اسی طرح پودے کو خوراک پہنچاتا ہے، یہ پودے کی صحت کو طاقت دیتا ہے، یہ پودے کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ نظام ایسے نہیں بن گیا، یہ بھی گواہی دے رہا ہے۔ اب اس پہ بھی آپ سوال بنائیں ذرا، اس کو میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں فی الحال، ایک شعر کو میں کوئی سوال نہیں دے رہا، اس پہ آپ نے بنانا ہے اور اس کا جواب دینا ہے۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار۔ اس میں جو مشکل ورڈ ہیں آپ وہ یاد کر لیجئے، بس ان کو دھیان میں رکھیے، وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، آپ کو مطلب آ گیا۔ خلاق بنانے والا، تخلیق سے نکلا ہے، وہ جو تخلیق کرتا ہے، جو پیدا کرتا ہے، اور یہاں اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے ساری کائنات کو بنایا، پیدا کیا۔ تو اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی۔ اب جوہر مادے کو کہتے ہیں، چھوٹے سے ذرے کو اردو میں، یعنی انگلش میں جو کیمسٹری فزکس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں ایٹم سب سے چھوٹا ہوتا ہے نا، تو ایٹم کے اندر بھی ایک اس کا جو مرکزی ذرہ ہے، جو مرکز ہوتا ہے، وہ نیوکلیس ہے۔ تو یہ جو نیوکلیس ہے اردو میں اس کو جوہر کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ نکلا ہے جوہری توانائی۔ یہ جو ایٹامک انرجی ہے یہ اسی ایٹم سے نکلی ہے، ایٹم اور نیوکلیس، یہ جوہر ہے۔ اور کہا یہ کہ دیکھیں چھوٹی سی چیز ہے نا جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، اس کے لیے انتہائی طاقتور ترین خوردبین کی ضرورت ہے۔ اتنی چھوٹی چیز اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ آج نیوکلیئر توانائی جو ہے وہ دنیا میں سب سے بڑی توانائی کا ذریعہ ہے۔ ایٹم بم سب سے خطرناک بم، بجلی پیدا کی جا رہی ہے اسی چھوٹے سے ذرے سے۔ تو یہ کس نے کیا؟ یہ اس ذرے کو اتنی توانائی، اتنی طاقت، اتنی انرجی کس نے دی؟ اسی اللہ تعالیٰ نے، اسی اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار۔
ہم پھر اس ذرے سے اگر پھر سامنے، کیونکہ پھول پتے تو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. اب دیکھیے کہ ہر پھول شکل و صورت میں جدا ہے، ہر پھول کے رنگ جدا ہیں، اور دنیا میں ہزارہا پھول کی قسمیں ہیں. صرف وہی نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہر علاقے میں الگ الگ پھول ہیں، ان کی بے تحاشا قسمیں. اب تو نیشنل جیوگرافک نے اس پہ ڈاکومنٹریز بنائی ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے گا کتنی قسم کے پودے ہیں. ابھی تک انسان مکمل طور پر ان کو گن نہیں سکا. یہ سائنٹیفک فیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی تک یہ فائنل نہیں ہو سکا کہ دنیا میں کتنی قسم کے پھول اور پودے ہیں. تو پھر یہ ذات کون ہے جو اتنی قسم کے پھول پودے، ہر ایک اپنے آپ سے مختلف، جدا خصوصیات، جدا ان کی، یہ بنا رہی ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. اچھا، اب اس پہ بھی سوال دیکھیے بنائیے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سوال تھوڑا سا کہ کس نے جوہر کو توانائی دی؟ آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا نا، تو اس میں کون سی رٹا لگانے کی ضرورت ہے؟ آپ کے سامنے ہے، اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، اسی خلاق نے جس نے سب کچھ بنایا. پھول پتوں کو کس نے نقش و نگار ادا کیے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ادا کیے. یا پھر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ پھول پتوں کو کیا عطا کیا گیا؟ بھائی نقش و نگار عطا کیے گئے. بہت واضح ہے. اس کی یہی ہو سکتا ہے کہ آپ نثر میں 3 جملوں میں آپ اس شعر کا مطلب لکھیں، تو بھی آسان ہے. اب آپ کو اس کے پتہ چل گیا مطلب کا، اس شعر کا مقصد پتہ چل گیا، تو آپ 3 لفظوں میں، اگر آپ صرف وہی بات ہے کہ لکھنے کی آپ کی اپنی لکھنے کی پریکٹس ہو اور لفظوں کا ایک ذخیرہ ہو کہ آپ خلاق، جوہر، ان کو اپنے لفظوں میں لکھ سکیں. جس طرح میں نے لفظ بتایا، جوہر کے بارے میں بتایا آپ کو، توانائی کو آپ لکھ سکیں. تو آپ نے لفظ سیکھنے ہیں، صرف لفظ زیادہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. جواب آپ خود بخود دیں گے. اب دیکھیے کوئی بھی سوال آپ سے پوچھا جائے گا، جو کچھ میں نے آپ کو اب 3 شعر بتا دیے ان کے حوالے سے، تو آپ اس کا جواب بہت آرام سے بغیر رٹا لگائے، یاد کیے، نوٹس کو پڑھے جا کے امتحان میں دے سکتے ہیں. اسی طرح اسی خالق، اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کہ گلبانگ ہزار. اب اس میں آبشاروں کا ترنم کیا ہے؟ بظاہر تو یہ پانی گرنے کی آواز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے مقصد اس شعر میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو ہمیں تو وہ پانی گرنے کی آواز تو سنائی دیتی ہے کہ ہم غور کریں تو یہ آواز ہے کیا. دراصل یہ نہیں ہے کہ وہ پہاڑ جو ہیں وہ ترنم، وہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، کوئی لفظ بول رہے ہیں، کوئی جملے بول رہے ہیں، یا یہ پانی گر رہا ہے تو کوئی لفظ بول کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں. نہیں، یہ نہیں ہے. یہ علامتی طور پہ کہا گیا ہے. تعریف ہم کر رہے ہیں دراصل، کیونکہ جب ہم اس پانی کو یوں پہاڑوں سے گرتے دیکھتے ہیں، آبشاروں کو، تو خود بخود ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ یہ کس نے بنایا، یہ کیسی طاقت ہے، یہ کیسی قوت ہے جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے. تو وہ ثنا پھر دل سے نکلتی ہے، ہمارے دماغ، ہماری سوچ میں آتی ہے. تو یہ ثنا وہ ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود ثنا کرنے پر، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ثنا کا مطلب تعریف. اور گلبانگ ہزار، گلبانگ کہتے ہیں پرندوں کی صدا کو، آواز کو، جو پرندے چہچہاتے ہیں. مختلف پرندے ہیں، ان کی آوازیں ہیں. تو ہزار کا مطلب ہزارہا پرندے ہیں دنیا میں، وہی بات. تو جب یہ پرندے چہچہاتے ہیں، یہ بولتے ہیں اپنی بولیاں، یہ لفظ آپ سنتے جائیں، یہ لفظ آپ کے دماغ میں، صرف ان کو آپ نے رکھنا ہے اپنے دماغ میں، یہ آپ کو آنے چاہیے. تو یہ جو پرندے بولیاں بولتے ہیں، یہ چہچہاتے ہیں، تو یہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے، عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں نا جی اللہ کی تعریف کر رہا ہے. بلکہ کچھ پرندوں کا تو نام بھی اس طرح رکھا گیا، کوئی چکور ہے، کوئی تیتر ہے، کہ جی اللہ کی ثنا کرتا ہے. یہ بزرگوں کی ایک جو ہے نا وہ چلی آ رہی ہیں باتیں، ٹھیک ہیں، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں. مقصد اس کا اصل میں یہی ہے. یہ علامتی باتیں ہوتی ہیں ساری. پرندے چہچہا رہے ہیں تو وہ دراصل ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم سوچیں، ہم سمجھیں کہ ان کو یہ طاقت کس نے دی، ان کو کس نے تخلیق کیا، کس نے ان کو یہ بولیاں سکھائیں، کس نے ان کو اڑنا سکھایا، کس نے ان کو زندہ رہنا، جینا، خوراک تلاش کرنا، دشمن سے بچنا، اپنا گھر گھونسلہ بنانا سکھایا. تو وہ اللہ کی ذات ہے. تو وہ ثنا دراصل بولتے وہ ہیں، وہ کرتے ہم ہیں، سوچتے ہم ہیں، وہ ہمارے لیے ہے. ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں. یہ ہے اصل پہلو اس بات کا. آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ.
اس کی پھر حمد بیاں کر اسی خالق کو پکار۔ جی ہاں، یہ سب آیات کیا ہیں؟ قرآن پاک میں جو آیات ہیں، اللہ نے بار بار قرآن پاک میں جہاں قوانین دیے ہیں، جہاں ضابطہ دیے ہمیں زندہ رہنے کا، وہاں اپنی نشانیاں بتائی ہیں۔ بار بار قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ اپنی نشانیوں کو بار بار دہرایا ہے، صرف اسی لیے کہ جس طرح پہلے کہا گیا تھا کہ ہماری سوچ، ہماری دانش کی انتہا یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اس پر ایمان لائیں۔ تو اسی پہچان کے لیے، اسی ایمان لانے کے لیے آپ کو یہ نشانیاں بتائی گئیں۔ اب عقل والوں کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ اس میں نشانیاں ہیں، تو عقل ہوگی تو نشانیاں ہوگی۔ اور عقل کیسے ہوگی؟ کہ آپ سوچیں گے، آپ سمجھیں گے، آپ نوٹس کے اور لکھنے لکھانے کے چکر سے نکل آئیں۔ یہ بار بار یہ دیکھیں تو قرآن بھی کہہ رہا ہے سوچیں، اپنے دماغ کو طاقت دیں۔ ہمارے تعلیمی نظام نے یہ کر دیا کہ ہمارے دماغ بند کر دیے، ہمیں صرف کاپی پہ لکھنا سکھا دیا، سوال جواب لکھیں، جواب رٹا لگائیں، جو ٹیچر لکھوائے گا وہی صحیح ہے، باقی غلط۔ ایسا ہی ہو رہا ہے نا اسکولوں میں، اکیڈمیز میں، جو ٹیچر لکھوا دیتے ہیں وہ صحیح ہے، اگر آپ نے اپنے آپ سے کچھ لکھ دیا اور وہ درست بھی ہے تو وہ غلط کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم نے دماغ بند کیے ہیں۔ ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہم اپنے دماغ کھولیں، اپنی عقل سے استعمال کریں اور اس طرح سے پڑھنا اور تعلیم حاصل کرنا شروع کریں۔ اچھا، اگلا اور آخری اس کا شعر ہے۔ اچھا ہاں، اس کے بارے میں بتا دوں کہ اس کی بھی سوال آپ نے تلاش کرنے ہیں، آپ نے خود بیٹھنا ہے، اس شعر کی بھی سوال بنانے ہیں۔ بلکہ جتنے بھی میں نے آپ کو حمد پڑھائی ہے، ہر شعر کے آپ نے کم سے کم 4 سوال ضرور بنانے ہیں، اور بڑے آسانی سے بن سکتے ہیں، زیادہ بن سکتے ہیں۔ جتنے زیادہ بنیں گے اتنا اچھا آپ کو سمجھ آئے گی، اتنا اچھا آپ پیپر کریں گے۔ سوال بنائیں، اس کا جواب خود لکھیں، سوال بنائیں، اس کا جواب خود لکھیں۔ یہ پریکٹس آپ نے کرنی ہے، تو آپ بہت آرام سے پیپر دیں گے۔ اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکہت ہو کے رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار۔ نکہت کیا ہے؟ خوشبو، ٹھیک ہے؟ یہ خوشبو کو کہتے ہیں کہ رنگ ہوں پھول کے یا اس کے خوشبو، یہ سب اس کی بنانے کے، اس کی صنعت، یعنی صنعت گری جو بنایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صنعت ہے، یہ بنانا ہے، اس کے نمونے ہیں کہ اس نے مختلف طریقے سے مختلف چیزیں بنائی ہیں۔ اس کی قدرت کے کرشمے ہیں، اور پھر یہ کرشمے ہیں، یہ معجزہ ہے اس کی قدرت کا، یہ نشانیاں ہیں اس کی طاقت کی، ٹھیک ہے نا، اللہ کی، کہ اللہ نے سب بنایا۔ اور خزاں ہو کے بہار، ظاہر ہے ان دونوں موسموں کو آپ جانتے ہیں، خزاں کو بھی جانتے ہیں، بہار کو بھی۔ اسی طرح سردی ہے، گرمی ہے، تو یہ جتنے بدلتے موسم ہیں، صبح سے شام، سورج کا نکلنا غروب ہونا، چاند کا نکلنا غروب ہونا، یہ ستارے، سیارے، آسمان، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور یہی بار بار ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ ہم اس کو پہچانیں اور اس پر ایمان لائیں۔ اب اس کے سوال بھی آپ بنائیں گے۔ مثلاً اس کا ایک سوال بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صنعت کے نمونے کیا کیا ہیں؟ تو اس میں جو بتایا گیا ہے، پھولوں کے رنگ، کلر جو ہیں، اور پھولوں کی خوشبو، اس میں موسموں کا بدلنا، خزاں، بہار، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صنعت کی نشانیاں ہیں، اس کی صنعت گری ہے، اس کی تخلیق ہے۔ قدرت کے کرشمے، یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے کیا ہیں؟ تو اس میں ہی بتا دیا گیا، یہ جو باتیں، یہ جو اس کی صنعت کاری ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اس کی قدرت کے کرشمے بھی ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے سوال بنانے ہیں، میننگ بھی آ سکتے ہیں، نکہت کے مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں خزاں ہو کے بہار سے کیا مراد ہے؟ سوال یہ بھی بنتا ہے، بھائی خزاں ہو کے بہار، اس سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ اس سے موسموں کا بدلنا، جو مختلف موسم ہیں جو بدلتے رہتے ہیں، تو اس طرح آپ نے سوال بنانے ہیں۔ آپ سوال بنائیے، جواب لکھیے۔ اور اگر کسی شعر کا، کسی پیراگراف کا، کسی چیز کا آپ کو کوئی سوال نہیں بن رہا، یا سوال بن رہا ہے تو جواب نہیں آ رہا، تو مجھے بتائیں، کمنٹس میں لکھیں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ جو شعر آپ کو مشکل لگا ہے، جس کی مزید آپ کو تشریح چاہیے، اس کے میننگ چاہیے، کوئی چیز تفصیل چاہیے، تو اس کو بھی لکھیں۔ آپ بلا جھجک، بلا خوف اپنے کمنٹس میں لکھیں۔ یہ چینل آپ کے لیے ہے، یہ بالکل فری ایجوکیشن آپ کے لیے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اس نئے طریقے سے تعلیم دوں، آپ کو پڑھنا لکھنا سکھاؤں، جو کہ ہمارے روایتی اسکول اور ہمارے استاد نہیں دے رہے، اس لیے کہ ہم اس سسٹم کا شکار ہیں، جو سسٹم ہم نے بنا لیا کہ بس کاپی پہ لکھیں گے
اور ہر اسکول کا اپنا اپنا نوٹس ہیں، ہم اسی پہ چلے جا رہے ہیں۔ تو اب آپ نے محنت کرنی ہے خود، صرف کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ سے لکھنا ہے، نوٹس بنانے ہیں تو خود لکھیں نا، لفظ لکھنا سیکھیں، جملے بنانا سیکھیں، لفظوں کے ذہن میں آپ کے بہت سے لفظ ہونے چاہیے، لفظوں کو سیکھیں، تو پھر پیپر کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ جو لمبی لمبی کاپیاں نوٹس ہیں ان سے جان چھڑا لیں، بہت آرام سے پیپر دیں گے۔ رٹا بھی نہیں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ 4 گھنٹے بیٹھ کے طوطے کی طرح رٹے لگائیں۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اب اردو کو بھی ہم پڑھائیں گے اور باقی مضامین کی طرف بھی میں آؤں گا، اور انشاءاللہ ان مضامین پہ بھی آپ کو اسی طریقے سے جو پڑھانے کا طریقہ ہے، جو پیپر دینے کا طریقہ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ بس آپ پریکٹس جاری کریں، جو میں نے کہا ہے اس پہ عمل کریں، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں۔